معاملہ ہوتا کیا ہے؟ الزام پہ مجھے گرفتار کیا گیا تھا. آپ پہ الزام کیا تھا؟ ڈیفیمیشن کا کیس تھا. میری 2 مدعیہ تھیں, ایک گورنمنٹ اور ایک اینکر ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. اب دعا کیوں نکل رہی ہے آپ کے دل میں سے؟ آپ غائب کہاں ہو جاتے ہیں؟ اتنے عرصے بعد پیش ہوتے ہیں, کہاں رہے؟ کچھ عرصہ میں انڈر گراؤنڈ رہا تھا. انڈر گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ کتنے پیسے لگ گئے؟ جو کمایا تھا شاید اس سے ڈبل لگا دیا. جتنی بھی ایپیسوڈز آپ ریکارڈ کرتے رہے اس میں آپ اپنی رائے پیش نہیں کرتے تھے مختلف خواتین کے بارے میں؟ ہوتی تھی تب تک کیا ڈالر نظر آ رہے تھے؟ ڈکی بھائی سے ملاقات کا کوئی شرف ملا؟ ڈکی سے میری ملاقات ہوئی. کس طرح کی حالت میں تھا؟ مارتے بھی ہیں؟ جیل میں مارتے ہیں. مجھے لگا کہ میری عزت کی دھچیاں اڑ گئی ہیں, میں ننگا ہو گیا ہوں کسی کے سامنے, کوئی میرے دیکھ رہا ہے. انہوں نے نا پلس کا دروازہ کو اپنی رہائی کی خوشی لیے باہر آیا ہے, اس کے آگے اس کے چھوٹے بھائی کی میت پڑی. خودکشی کی بات کی آپ نے, یہ خیال کہاں سے دماغ میں آیا؟ میری وائف کو ہراس تک کیا گیا, اکیلی عورت تھی. ہراس کس طرح کیا گیا؟ میری بڑی صاحبزادی ہے, اس چیز کو اتنا زیادہ فیل کر لیا کہ اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا. معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی, میں ہوں عبدالعزیز صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ, اور ایک نئی ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک دفعہ دوبارہ. آج بڑے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم نے بہت سے سوال بھی کرنے ہیں, بہت سی کہانیاں بھی سننی ہیں. 2024 کا واقعہ ہے, ایک کیس فائل ہوتا ہے, پیکا کے ایکٹ لگتے ہیں 21 اور 24, مختلف ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں اور وہ پھر ثابت بھی ہوتے ہیں, اور مسلسل اس کے اوپر پھر کارروائی ہوتی ہے, اور یہ پھر پہلے مفرور ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ حاضر ہو جاتے ہیں ایف آئی اے کے ڈپارٹمنٹ میں, اور پھر ایک سزا کے مسلسل گزارنے کے بعد ایک جو ایک پروسیجر ہوتا ہے جس طرح ہر ادارے کا, اس کے بعد آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب خان عرف گندا انڈا, جو ان کا ایک بہت مشہور بن گیا ہوا تھا نام کے انڈسٹری کی کچھ اس طرح کی باتیں, کچھ ایکسکلوسیو, کچھ ایکسپوز کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے اپنے پوڈ کاسٹ میں. ان کے ساتھ ایک کو ہوسٹ ہوتے تھے جن کو سبھی جانتے ہیں, ان کے اوپر بھی کیس کیا گیا. پھر اس کے اندر ایک اور بھی میڈیا پرسنالٹی انوالو تھی, ان پہ بھی کیس کیا گیا. لیکن یہ ساری سچویشن, یہ ساری کہانی اور کس طرح سے یہ بچ کر نکلیں, اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, یہ انہی سے پوچھیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب خان عرف گندا انڈا. سر السلام علیکم. سب سے پہلے یہ بتائیں کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عبدالحی. ثابت تو خیر ایسا نہیں ہوا, لیکن الحمدللہ مجھے ہائی کورٹ سے بیل بھی مل گئی. ٹھیک, ابھی معاملات چل رہے ہیں, ابھی میرا ٹرائل چل رہا ہے. اسٹارٹ میں میں چاہوں گا کہ کچھ چیزوں کو ہم کلیریفائی کر لیں. ابھی آپ کا ٹرائل چل رہا ہے؟ میرا ٹرائل چل رہا ہے جی. بہتر ہے. بڑا مشکل وقت دیکھ کے آیا ہوں, اور زندگی میں کئی چیزیں پہلے نہیں تھیں, لیکن اب بہت زندگی چینج ہو. اچھا, یہ پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں نا اویئرنیس کے لیے ہونی چاہیے, اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو اب نئے لوگ جو کام کر رہے ہیں پلیٹ فارم پہ, ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ, ان کے لیے بھی خصوصاً یہ پوڈ کاسٹ بڑا ضروری ہے کہ آپ چھوٹی سی غلطی جی آپ کو کس نہج پہ لے جاتی ہے, اور خصوصاً جن کے ساتھ ہوتا ہے نا, ان کو جنہوں نے فیس کیا ہوتا ہے, جنہوں نے, وہ خصوصاً آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بیان بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے وہ ٹائم گزارا ہے, اور کس جگہ پر کس کونے میں بیٹھ کر وہ روئے بھی ہوں گے. خصوصاً مجھے بتائیں کہ پھر یہ کیس بنتا ہے, ہوتا کیا ہے, ساری سٹوری ذرا آڈینس کو شیئر کریں. ایف آئی اے کی آتی ہے پہلے تو انویسٹیگیشن, ہاں, اور پھر اس انویسٹیگیشن میں پیش ہونے سے پہلے میں پریویس بیل لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں ایف آئی اے پیش ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. ایف آئی اے اپنی پوری انویسٹیگیشنس کرتی ہیں, جتنا انہوں نے جو کرنا تھا, جس کا نام آج کل NCCIA ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سرفراز صاحب اس ٹائم وہاں موجود تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ایک نارمل تفتیشی کرتا ہے ایک حوالاتی کے ساتھ, وہی ہوا. اچھا, اور ایف آئی اے کی ایک خوفناک سی جو حوالات ہے, اس کے اوپر آج کل کیونکہ NCCIA بہت زیادہ لوگ نام لیتے ہیں, تو میں گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے تفتیش کرنی ہے. جن افسران, جو بھی ہمارے افسران ہیں, افسران میں کوئی برائی نہیں ہے, تفتیش ہوتی ہی تفتیش ہے. بالکل ٹھیک. ایک ٹارچر, اگر وہ فزیکل ٹارچر نہ بھی دیں تو مینٹل ٹارچر تو اس ٹائم پہ ہو جاتا ہے جب آپ کو ہینڈ کف لگتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک عام شہری جس کے اوپر الزام ہے, کیونکہ الزام پہ مجھے گرفتار کیا گیا تھا. آپ پہ الزام کیا تھا؟ میرے ڈیفیمیشن کا کیس تھا. ٹھیک ہے. اور جو میری ضمنیہ میرے ایف آئی اے کے جو دونوں آئی اوز ہیں جنہوں نے پیش کی تھیں, اس میں انہوں نے مجھے نان گلٹی پیش کیا تھا. مطلب بے گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ میرے حق میں تھی ضمنیہ دونوں. ٹھیک ہے. ان کے باوجود بھی وہ جو 8 سے 9 دن کی ایک حوالات کا ٹارچر تھا, میں اگین ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اٹس ناٹ اے فزیکل ٹارچر, ٹھیک ہے, بٹ اٹ واز مور دین دیٹ.
ایک مینٹل ٹارچر، ایک عام انسان، ایک عبدالحی یا مثال کے طور پہ ایکس وائی زی، حسیب، اشفاق، ممتاز جو بھی ہیں، وہ ایک عام زندگی گزار رہے ہیں، لگژریس لائف نہ بھی گزار رہے ہوں تو ایک نارمل لائف تو گزار ہی رہے ہوں. بالکل ٹھیک. اس حوالات کی تاریکی، اس حوالات میں لائٹ کا نہ ہونا، اس حوالات کے باہر ایک چھوٹا سا بلب جو کہ جس کو آپ انرجی سیور کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک، اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک کاغذ سا لمکایا ہوا جس کی اتنی روشنی نہیں ہے، اور حوالات کی مین انٹرنس کے اوپر صرف ایک پرانا سا اسکار رفتہ کا فرعون کے زمانے کا پڑا ہوا کولر، ٹھیک ہے. اور اس کولر کو میں داد یہ دیتا ہوں، جس کمپنی نے وہ کولر بنایا تھا، وہ پرانے کولرز نہیں ہوتے تھے، وہ جو روم کولرز ہوتے تھے ہمارے ہاں، وہ والا کولر تھا وہ. بالکل ٹھیک. آج بھی میرے خیال سے وہاں پہ وہی پڑا ہوا ہے. وہ آندھی آئی ہے، طوفان آیا ہے، کولر نہیں ہلا. ہاں کولر نہیں ہلا، کولر نہیں ہلا، اور اس پنکھے کو اللہ زندگی دے، وہ پنکھے کی ہوا بند نہیں ہوئی یار. ہوا NCCIA کے اندر بھی ٹھنڈی آتی تھی یا گرم تھی؟ ہاں آفیسز کے اندر ہاں وہ تو بڑی اچھی ہوا تھی. ہوا ٹھیک تھی. جب ہمیں انویسٹیگیشنز کے لیے نکال کے لے کے جاتے تھے نا حوالات سے، وہ ہمارے لیے سمجھ جائیں عید کا ٹائم ہوتا تھا، سکون کا ٹائم ہوگا کہ اب ہم اوپر جائیں گے. پھر میں اپنے IOS سے اسپیشل ریکویسٹ کرتا تھا کہ پلیز میں واش روم یوز کر لوں. واش روم اندر نہیں ہوتا یار؟ وہ واش روم کا حالت ایسی ہے کہ وہ جو کموڈ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور جب طہارت وغیرہ کرنے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں پہ لائٹ ہی نہیں ہے. اچھا وہاں واش روم میں لائٹ نہیں ہے. کتنے پیسے لگ جائیں گے، کیا ہوگا، وہ کیا ٹیکنیکل ریزن ہے، کوئی حوالاتی پکڑ کے خودکشی نہ کر لے، شاید ایک تو یہ ریزن ہو سکتا ہے. لیکن وہ اتنی اونچی ہائٹڈ دیوار ہے FIA کی حوالات پہ کہ وہ کوئی خودکشی کرنا چاہے بھی تو اس چھت تک نہیں پہنچ سکتا. بالکل ٹھیک، بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. خودکشی کی بات کی آپ نے، جی تو یہ خیال کہاں سے دماغ میں آیا؟ نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے نہیں لگایا ہوا، تو یہ اندر باتیں ہوتی ہیں. ہاں یہ وہاں اندر باتیں ہوتی ہیں. پھر وہاں پہ میں نے کہا شاید اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. اور کچھ معاملات آج بھی اللہ کی قسم میں نے اپنے رب پہ، اللہ کی ذات پہ چھوڑ دی ہیں. ہاں کچھ چیزیں جن کو لے کے میں نیگیٹو ہو سکتا تھا اس سارے پروسیجر کے اندر، میرا رابطہ میرے رب سے ہو گیا. ٹھیک ہے. میں صوفیزم بالکل نہیں آپ کے سامنے زیادہ ڈسکس کروں گا کہ میں بہت نیک ہو گیا، کچھ بھی نہیں. کچھ چیزیں میں نے واقعی، یہ جب آپ پہ ٹائم آتا ہے نا، پھر آپ وہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں، اس ٹائم نظر ہی رب آتا ہے. پھر رب ہی آتا ہے، کیونکہ رب کے علاوہ کوئی اور آتا ہی نہیں ہے. کوئی اور آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے خیر، اللہ اس ٹائم سے سب کو بچائے. آمین. میں دعا کروں. آمین جی. اس کے بعد وہاں پہ نہانے کے لیے ایک اسکار رفتہ بالٹی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ دن کے ٹائم ہم سارے یوز کرتے تھے. وہ بالٹی بھی آدھی ٹوٹی ہوئی ہے، آدھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو مسلم شاور ہے، یعنی کہ یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ ایک حوالاتی ہے یا ایک جو بھی مسئلہ ہے جس کے اوپر کوئی بندہ گرفتار ہوا ہے، اریسٹ ہوا ہے، بیسکس تو دیں وہاں پہ. ٹھیک. میں مطلب آپ کی پلیٹ فارم کے ذریعے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ٹارچر جس نے بھی کرنا وہ تو ایک بات کی بات ہے. انویسٹیگیشن کا مطلب تو یہی ہے نا، فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. یہ ٹارچر کا حصہ ہی ہو مے بی، اور یہ ہے نا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو میٹرس زمین پہ ہیں، وہ آج سے 10 سال پہلے جو حوالاتی آیا تھا نا، وہ وہاں چھوڑ گیا ہوا ہے. وہاں کی اسمیل، وہاں کی بدبو، اس زمین کے اوپر جو کپڑا نما چیزیں بچھی ہوتی ہیں، پرانے کمبل وغیرہ، وہ بھجن اسکیبیز وغیرہ، خارشوں کے پتہ نہیں، وہ مطلب خزانے ہیں وہ. وہاں سے تو مطلب آپ لٹرلی یہ ہوتا تھا کہ یار پتہ نہیں میں نے کیا کیا یا نہیں کیا، مجھے یہاں سے نکال دو. بالکل ٹھیک. مجھے باہر کھڑا کر دو. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ معاملہ میرے لیے نقصان دہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس سارے معاملے میں؟ اس کے بعد پھر 7 سے 8 دن لگ جاتے ہیں. 2 ریمانڈ ہوتے ہیں میرے، اور آئی تھنک دوسرے ریمانڈ کے بعد مجھے جوڈیشل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 2 ریمانڈ جو ہوتے ہیں وہ اس میں مار پڑی؟ مار ایسے نہیں پڑی مجھے، میں ابھی جھوٹ بولوں، میرے ساتھ یہ اتفاق نہیں ہوا. ٹھیک ہے. باقی دیگر دوست کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کافی زیادہ معاملات ہوئے ہیں، لیکن میں نے کیونکہ آنکھوں سے نہیں دیکھا. لیکن کیسے ٹارچر کس طرح سے کرتے ہیں یار؟ اب یہ مطلب پتہ ہے عبدالحی میرے سامنے کیونکہ یہ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بھی نہیں کیا گیا؟ نہیں مجھے نہیں کیا گیا، ایسا نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. ایسا مطلب میں سمجھا، مطلب وہ جو مینٹل ٹارچر ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے. نارمل. ٹھیک ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا. مجھے کچھ نہیں کیا انہوں نے. ہاں دیکھ لیں جی بھائی، گل بدل رہے ہو تو بات نہیں بدل رہا، نہیں ہوا کچھ. چلو آن ریکارڈ تو یہی کہوں گا میں، مطلب آن ریکارڈ تو یہی کہا ہے میں نے، کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. آن ریکارڈ میں یہی کہوں گا، یہی ہے. ہاں، اور یہی حقیقت بھی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ گل نکل گئی ہے پیڑیا، گل نکل گئی ہے پیڑیا، ابھی دیکھ لینا. مینلی مجھے بتائیں پھر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، جو آپ کے کو ہوسٹ ہوتے ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ پھر ساتھ آپ کے ایک اور میڈیا پرسنالٹی ہوتی ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ غائب کہاں ہو جاتے ہیں؟ اتنے عرصے بعد پیش ہوتے ہیں، کہاں رہے؟ کچھ عرصہ میں انڈر گراؤنڈ رہا تھا. انڈر گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ مطلب میں لاہور چھوڑ گیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا زندگی. کہاں گئے تھے؟ XYZ جہاں پہ بھی تھا. لاہور کے تو میں نے کھانا پہنچانا سی ہوتے، چھڑ دے. میں کیا پتا ہیں
اتنے تو ملن آیا نہیں مینوں کیمپ جیل دے وچ ایک واری. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا آپ کون سی جیل میں تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ پھر وہاں پر کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کتنی دیر فیملی سے آپ کا رابطہ نہیں ہو سکا؟ میرا 2 مہینے یا بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے, ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. ترستے کتنی دیر رہے کہ آپ کو آواز سنائی دی بچے کی یا بچی کی کہ یار ڈیڈی یا پاپا کہاں ہے؟ 2 مہینے تو میری بالکل گھر بات نہیں ہوئی. بالکل. جب وین آئی واز انڈر گراؤنڈیڈ, وہ میں خود بھی کنفیوزڈ ہو گیا تھا کہ وائی آئی ایم انڈر گراؤنڈیڈ. ٹھیک ہے, آئی شوڈ لائک فیس ایوری تھنگ. تو میری کیونکہ نا ایک بڑی صاحبزادی ہے 13 سال کی, ماشاءاللہ, اس کو لے کے میں بڑا جذباتی ہوں. اس سارے معاملے میں جب میرے پہ یہ ایف آئی آرز ہوئیں, چھاپے پڑے گھر میں, ایف آئی اے کی ریڈز ہوئیں, اس کا میری بیٹی کے اوپر نا ایک بہت گہرا اثر پڑ گیا. کیا؟ اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا. سائیکولوجیکل ایک افیکٹ ہوا. آپ کی سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں نا یہ تھوڑے سے مسائل ہیں یہ والے کہ ہم لوگوں کی گرومنگ نہیں ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حوالاتی اور قیدی میں کیا فرق ہے. آپ پہ الزام لگا ہے, ایک ادارہ ایکٹیو ہوا ہے, انہوں نے انویسٹیگیشنز کرنی ہیں, وہ پیش کریں گے, جو بھی کریں گے آپ کو اٹھائیں گے. وہ ایک پورا پروسیجر ہے جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, اوبیسلی قانونی نظام ہے. لیکن جو ہماری سوسائٹی ہے نا, وہ بچوں کے اوپر کہ تمہارے پاپا کو جیل ہو گئی ہے, تمہارے پاپا کرمنل ہیں, یہ ایک عام بچوں کی آپس میں گفتگو ہے. بالکل ٹھیک. زائنہ حسیب خان نے اس چیز کو اتنا زیادہ فیل کر لیا کہ اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا. کہ وہ لوگ مختلف سوال کر رہے تھے, بول رہے تھے کہ تمہارے پاپا کو پکڑ لیا ہے, یا جو میں رہتا ہوں اس پوری لین میں پتہ سب کو کیس ہوا تھا. سمجھ گئے, میڈیا پرسنالٹی ہیں اوپر سے. ہاں, لوگ اوائڈ کرنا شروع ہو گئے, لوگ ڈر گئے, خائف ہو جاتے ہیں نا لوگ. دوستیاں ختم ہو گئی بچی کی. پھر وہ پرسنالٹی ایک نا میری بیٹی کی جو بن رہی تھی, جس کی میں گرومنگ بہت اچھی الحمدللہ ابھی بھی کروں گا, اللہ نے مجھے توفیق دی. تو میری بیٹی نے فیصلہ یہ کیا, اس نے ماں سے کہہ دیا کہ ماما میں نے اسکول نہیں جانا. اسٹل ابھی تک نہیں جا رہی وہ اسکول, ابھی بھی نہیں جا رہی, بالکل نہیں جا رہی, کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی اللہ اس کو زندگی دے. میں بہت زیادہ اس کو دکھا رہا ہوں, سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھا رہا ہوں, اس کے سیشنز چل رہے ہیں. میری بیٹی پہ اوپر بہت زیادہ گہرا اثر پڑا ہے سارے کیس کا, ان سارے معاملات کا. پھر میں جب کیمپ جیل چلا گیا, ایک دفعہ ملنے نہیں آئی مجھے, کتنی زیادہ ڈر گئی تھی وہ. ٹھیک ہے, کتنی پریشان ہو گئی تھی. اور اس کے بعد پھر میں جب آیا ہوں واپس, تو میں نے اس سے پوچھا ہے کہ کیا معاملات ہیں. اور پھر اب اس کو پرائیویٹ, اس کے 9th کے ایگزام ہونے ہیں, تو پھر میں نے اس کا پرائیویٹ ایڈمیشن کروایا ہے. اس کو اکیڈمی کے لیے پہلے ریفر کیا, پھر وہ ایک نئی اکیڈمی نئی جگہ تھی, تو وہ اس کے لیے مان گئی ہے. تو اب یعنی کہ میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ اس کیس کا آفٹر ایفیکٹس بتا رہے ہیں, یہ آفٹر ایفیکٹ بتا رہا ہوں میں. اب اس کا کسی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن جس بندے پہ یہ بیچتی ہے, جس کی بچے اس سارے پروسیجر سے نکلے ہیں, الزام ہی تھا نا, ثابت تو کچھ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. اللہ خیر کرم کرے, اب ٹرائل چلے گا. ٹھیک ہے, میں اپنی بیٹیوں کا ذمہ دار ہوں نا, میری اپنی بیٹیاں ہیں. تو میں نے یہ جو پیغام آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو ہے نا, وہ یہ ہے کہ یار ایک تو پہلے جب آپ کسی پہ کیس کرتے ہیں نا, جب جو کیس کرنے والا بندہ ہے وہ سوچ لے کہ اس کے کیا کیا آفٹر افیکٹس ہوں گے. آپ کا غصہ سر آنکھوں پہ ہے, آپ کو غصہ تھا, آپ نے کیس کروا دیا. ہاں اوبویسلی ایک چیز غلط کی, اس کا یا غلط نہیں, میرے اینگل سے کچھ, جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے عبدالحی سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, سوری فار دس, اور اس سوال کے بعد میں نے عبدالحی کو یہ پوچھا ہے کہ بھجن اگر یہی سب کچھ آپ کی اپنی صاحبزادی کے ساتھ ہو, تو اس کو آپ یہی بات کریں گے جو آپ اس فلاں بندے کے لیے بات کر رہے ہیں. اگلا بندہ جب کہہ رہا ہے کہ جی ہاں میں بالکل ایسی ہی بات کروں گا, دس از اے ڈسکلیمر نا یار. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اور وہ بندے کا اسٹانس یہ تھا کہ میں ایز اے ڈاکٹر یہ ایک پرسنالٹی کو ڈسکس کر کے آگے 10 بندوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ایسا ہو تو ایسا کریں, اسٹینڈ لے لیں. اور عورت کو اسٹینڈ لینا چاہیے, بچیوں کو اسٹینڈ لینا چاہیے. گرومنگ نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے, وہ سارے معاملے کے اندر مطلب آج اب جو سوشل میڈیا ہے, جو چیزیں اب چل رہی ہیں, جس طرح پیکا ایکٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, کیونکہ جو نئے نام نہاد یوٹیوبرز ہیں جن کا میڈیا سے بھی ایسے کوئی ایکسپیرینس نہیں, جنہوں نے پڑھا نہ جنہوں نے یہ سمجھا, نہ بس مائک اٹھایا اور وہ ٹکی کو دیکھا تو فالو کر لیا, رجب بٹ کو دیکھا تو بس یہ آ گیا ذہن میں کہ یار یہ مطلب ڈالرز کماؤں گا اور یوں کروں گا. یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا ہوتا ہے, تو یہ ہم ایک مثال ہیں. ٹھیک ہے, جو کمایا تھا شاید اس سے ڈبل لگا دیا. 3 ماہ کا عرصہ, تقریباً 3 ماہ کا عرصہ. گھر کا سارا سسٹم خراب ہوا. بس یار میری وائف کو ہراس تک کیا گیا, اکیلی عورت تھی. ہراس کس طرح کیا گیا؟ بس وہ کچھ چیزیں, اب میں بھی کیونکہ ایکٹیو میں آیا ہوں باہر, اب کچھ لوگوں پہ میں بھی کیسز کروں گا انشاءاللہ. نہیں, یہ کس کی طرف سے ہراس کیا گیا میں پوچھنا, لوگوں کی طرف سے,
نہیں مطلب یہ باہر کے لوگ جو ساتھ رشتہ دار؟ نہیں رشتہ دار تو الحمدللہ سارے بہت اچھے. پھر باہر کے لوگ کیوں مطلب اکیلی عورت اس سارے معاملے کو فیس کر رہی ہے, پتہ لگ گیا حسیب خان اب گھر پہ نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو وہ ایک اکیلی عورت کا یہاں پہ معاشرے میں زندہ رہنا, یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ واقعی پھر ہم مرد بڑا بدبخت ہے, ٹھیک ہے. جب میری اپنی بیگم کے ساتھ وہ معاملات ہوئے, نہیں مطلب کیا کیا فیس کرنا پڑا, میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں. بڑی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو الحمدللہ مجروح نہیں ہونے دیا الحمدللہ, اور وہ خود بہت اسٹرانگ لیڈی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس نے اس بندے کو بڑی اچھی شٹ آف کال, اس نے پھر آگے سے اپنے بیوی کا خامن جیل میں ہے جی, اور بیوی پہ بھی پریشرائز, میری بیوی نے اپنے آپ کو سیکیور یہ کہہ کے کیا, وہاں پہ میں اس کو داد بھی دیتا ہوں کہ یہاں پہ الحمدللہ وہ اپنے سٹانس پہ اکڑ گئی, اپنی عزت کا بڑا خیال تھا اس کو, اس نے کہا کہ اس کی آگے تو زیرو ٹالرنس ہے. اس نے اس صاحب کو پیغام پہنچایا کہ جے تو بندے دا پتر نہ بنیا تے میرا میاں تے جیل دے وچ ہے گا, تے گندا آنڈا چینل جڑا ہے نا وہ اینا کو وائرل ہے گا کہ گندا آنڈا کی بیوی آگے کہیں پہ انٹرویو دے گی نا, تیرا نام لے کے, تیرے SMS دکھا کے, تیرے پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکشن ضرور ہوگا. اور اس نے اس کو یہ بات کہی کہ اور کوئی ایکشن لینا لے, انشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ میرا اللہ تیرے پہ ایکشن لے گا. اور پھر وہ نامراد کیسے ٹلا, اس کے لیے پھر الحمدللہ جتنے میرے تعلقات تھے وہ عرفانہ جانتی تھی, کچھ لوگوں کا جن کا میں نام نہیں لے سکتا, ان لوگوں نے ہیلپ کی. اور مطلب ایک بندہ جب جیل میں ہوتا ہے نا تو پیچھے کتنے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کا آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب میں واپس آیا ہوں تو میری بیوی اور میری بیٹی یہ دو اہم ترین لوگ ہیں میری زندگی میں, obviously, جن کو دوبارہ سے سیٹل ڈاؤن کرنے میں مجھے ٹائم لگ رہا ہے. ان کے سیشنز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جانے میں, جو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے میں ہم لوگ شرم فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب فائنینشیل سرکل کس طرح سے چل رہا ہے؟ کام تو آپ میرے بھائی کی سپورٹ ہے, وہ مجھے مطلب اس نے بہت بیک اپ دیا, میرا جو بڑا بھائی ہے. اچھا بھائی نہیں ہے, ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی کیمپ جیل کے جب میں تھا, وہ مل بھی نہیں سکے. وہ بیچارہ نہیں, وہ چھوٹا بھائی تھا. وہ یہ تھا کہ جب میں کیمپ جیل میں تھا تو نا 5:30 بجے کے قریب مجھے آواز آتی ہے کہ تیری رہائی آ گئی ہے. اچھا, اور وہ جب یہ کب کی بات ہے؟ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, جب میری رہائی سے 5 یہ سپتمبر کی بات, سپٹمبر کی. تو میں نے کہا ہے رہائی آ گئی ہے مجھے, کیونکہ میرا کیس ہائی کورٹ لگا ہوا تھا اور میری بیگم نے مجھے ملاقات کر کے گئی, اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا. تو وہاں پہ دل میں ایک دم خیال آ گیا کہ شاید کوئی سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہو معاملہ, دوستی ہو گئی ہو, اچھا صلح نامہ ہو گیا ہو. 5:30 بجے مجھے پیغام آتا ہے کہ تیری رہائی آ گئی, اور میں وہ پوری 1 نمبر بیرک میں سب لوگوں سے ملتا ہوں, دوستوں سے, کہ میں جا رہا ہوں, سامان میں اپنا کچھ وہاں پہ لوگوں کو دے آتا ہوں. اچھا. اور جیسے ہی میں ڈیوری میں آتا ہوں تو وہاں ایک ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے, ٹھیک. اور میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ ایمبولینس میرے لیے آئی ہوئی ہے, میں تو رہائی کے لیے گیا ہوں. اوئے ہوئے وہاں پہ جب وہ ایمبولینس سامنے اندر انٹر ہوتی ہے اور میں جب جاتا ہوں ڈیوری کے اندر, تو ہمارے وہاں کیمپ جیل میں DSP صاحب ہیں, کاشف صاحب, بڑا کمپیٹنٹ بندہ ہے وہ, اللہ اس کو زندگی دے, بڑا اصول پسند آدمی, ٹھیک, دیہاتی آدمی ہے, زمینی آدمی ہے. وہ مجھے جانتے تھے کہ میں یوٹیوبر بھی ہوں, ان کے ساتھ 3-4 ملاقاتیں بھی ہوئی, انہوں نے پوچھا میرا کیس کیا تھا, یہ وہ ایمبولینس میں وہ مجھے, میں نے کہا جی رہائی کے لیے مجھے بلایا, تو مجھے کاشف صاحب جو ہے نا انہوں نے مجھے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہتے ہیں حسیب خان پریشان نہیں ہونا. اب میں نے کہا پتہ نہیں مجھے تسلیاں کیوں دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے, کیا مطلب کیا ہے. اس سے پہلے آپ کو علم ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے, آپ کو یہی ہے کہ رہائی ہو رہی ہے. میں رہا ہونے کے لیے باہر نکلا ہوں, مجھے میں ڈیوری میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں رہا. انہوں نے میرے ہاتھ میں سامان دیکھا, انہوں نے اس سے اشارہ کیا اپنے بندے کو کہ سامان بھر لو, حسیب کر لو نا, ایزی, تھوڑا سا ریلیکس کرو. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا. میں نے کہا سر ہوا کیا ہے یار. وہ انہوں نے نا ایمبولینس کا دروازہ کھولا ہے, اور وہاں پہ جو بندہ اپنی رہائی کی خواہش لیے, اس کی خوشی لیے باہر آیا ہے, اس کے آگے اس کے چھوٹے بھائی کی میت پڑی ہوئی ہے. وہ ایک ایسا مومنٹ آیا عبد الحی, ٹرسٹ می, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے بڑی کوشش کرتا ہوں کہ حسن کا ذکر جب میں کروں, بڑے بھائی کا نام چھوٹا تھا, وہ تھا بڑا لیکن وہ چھوٹوں کی طرح بچہ تھا وہ میرا. اس کی موسٹلی فائنینشیل ہیلپ بھی میں کرتا تھا, سب کچھ یہ تھا. وہ پتہ نہیں کس اسٹریس لیول میں چلا گیا, ڈائبیٹک پیشنٹ تھا, اور وہ آ کے حسن کی میت پڑی تھی. وہاں پہ جا کے بھی پتہ نہیں کس کے لیے دل سے کیا نکلا ہے. وہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے. میں کسی الفاظ میں وہ بات, میں کسی کا نام لایا ہی نہیں ذہن میں, کوئی چیز ذہن میں نہیں آئی, بس یہ دیکھا کہ یار حسن چلا گیا, یہ میرے بھائی کی میت میں لے کے پڑی ہے, یہ کیسے چلا گیا. اتنی ینگ ڈیتھ, ہی واز جسٹ 40, ٹھیک ہے. اور وہ میرے ساتھ کیونکہ وہ ایموشنلی بہت اٹیچ تھا, اللہ ان کو رحمت کرے, کہیں نہ کہیں اس کے دل پہ گہرا اثر پڑا ہے یا کچھ ہوا ہے, تو وہ نہیں کر سکے اب سارا معاملہ. حسیب اللہ
آپ کے بھائی کو غریق رحمت کرے, آمین سمع اور اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے. آمین سمع آمین. آگے چلتے ہیں بھائی. یہ لاس ہے, اور یہ ایسا لاس ہے جو تسلی دے سکتے ہیں ہم, جی جی, اور دعا کر ہیں. سکتے ہیں, لیکن جس کا جاتا ہے یا جس کے جاتے ہیں اس کو ہی پتا ہوتا ہے اس کا درد کیا ہے. جی جی, اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے, اور ہم وہ کہتے ہیں نا دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی چلتا پھرتا لے جائے, آمین کسی کا محتاج نہ کرے. آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں نے ایک شخص کا ذکر کرنا ہے, بلکہ دو لوگوں کا ذکر کرنا ہے. ایک تو ہے سجاد جانی, ہاں اس کے لیے تو ڈھیروں دعائیں ہیں ہی. ٹھیک, اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اس نے اچھا. جو سپورٹ جو وہ کر سکتا تھا, جس قابل وہ ہے, جتنے ریسورسز وہ یوز کر سکتا تھا, اچھا جتنے وہ کر سکتا تھا, اچھا, اس نے کوشش پوری کی. وہ کئی جگہ پہ نہیں عمل ہو سکا, کہیں ریکویسٹ نہیں مانی گئی. اس نے عرفانہ کو بہن بنا کے جتنی مورل سپورٹ وہ کر سکتا تھا, ایون کہ اس نے ترلے لیے ہیں فائنینشیل سپورٹ کے لیے کہ مجھے بتاؤ حسیب ہے نہیں ہے, کیسے کرو گی بیٹا, سارا کچھ نہیں پاسبل ہے. اچھا مجھے بتاؤ ملاقات کے لیے کیسے جاتی ہو. مطلب وہ اس کو یہاں تک کنونس کرنے پہ تیار تھا کہ بیٹا تو ملاقات تے جانی ہے نا, اس ملاقات تے میں جاواں گا, ٹھیک ہے نا, تو مینوں دس دے کہ کس کس دن ملاقات ہوندی ہے, تے فیصلہ بادوں سامان کیڑا کیڑا لے کے جانی ہے اسی واسطے, مینوں وہ لسٹ کر دے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو وہ کر سکتا. اور جانی کے ساتھ میرا تعلق بڑا بھائیوں والا تھا شروع سے ہی ہے, لیکن سجاد جانی بھائی کے ساتھ سین یہ تھا کہ میں ان کے ایک ایموشنل مومنٹ میں ان کے ساتھ کام آ گیا تھا. جب وہ پریشان تھے زندگی میں, ان کے ساتھ ایک کنٹروورسی بھی چلی تھی جس میں میں نے پوڈ کاسٹ بھی کی تھی. وہاں جا کے جب میں نے دیکھا نا سجاد جانی بھائی کو کہ یار وہ بندہ بالکل اپوزٹ تھا. کامیڈین ہونے کے باوجود وہ ڈپریشن کا شکار تھا, انزائٹی پیشنٹ تھا. بس وہاں پہ میں نے کوئی ہفتہ اس کے ساتھ مورل سپورٹ کی ہے. تو میرا کندھا لانا جنوں کہندے نے, کندھا لانا, کندھے سے کندھا باقاعدہ لگایا. وہی کہہ رہا ہوں. وہ اس بندے نے پھر آگے, میں کہتا ہوں بس میرا کاش مطلب میری وہ ماں کے پیٹ سے جنما ہوتا. اتنا زیادہ اس نے محبت دکھائی. اور پھر ایک آرٹسٹ ہے طاہر انجم, اللہ اس کو زندگی دے, آمین. اس نے بھی جب زندگی میں 2-3 جگہوں پہ عرفانہ کو مسائل پیش آئے, ایک دو دفعہ نا شام کے ٹائم مجھ سے ملنے آنا تھا, کچھ پیپرز وغیرہ سائن کروانے تھے کچھ, اس میں طاہر انجم کو اللہ زندگی دے, اس نے بھائیوں کی طرح ساتھ نبھایا. صحیح ہو گیا. ہاں, وہ اس کو مطلب یہ وہ شکریہ, یہ وہ لوگ یاد رہتے ہیں جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن وہی بات کہ یہ چیز کا آپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ جو سارا کچھ ہم لوگ بیٹھ کے 2 کیمروں میں کرتے ہیں, جی, جو ڈسکشن کرتے ہیں, جو پروگرام کرتے ہیں, واٹ ایور, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. آپ پہ الزام لگ سکتا ہے, آپ کو اتنی مشکل بات یہ ہے. بالکل ایسے, اور اس کے بعد کے سارے آفٹر افیکٹس ہیں, سارے افیکٹس. اب ایک کیس میں اب جو ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے آپ بیل ہو چکی ہے, اور ابھی ایک کا ٹرائل چل رہا ہے. ایک کا ٹرائل چلنا ہے, دونوں میں بیل ہو چکی ہے, دونوں میں بیل ہو چکی ہوئی ہے, اور ایک کا ٹرائل چل رہا ہے. ایک کلیئر ہو گیا. جی جی, ایک بالکل کلیئر ہو گیا ہے, اور ایک میں ٹرائل چلنا. حسیب, ابھی آپ بڑے عرصے بعد منظر عام پر آئے ہیں. جی جی, کچھ 4 مہینے کا ٹائم ٹینیور اگر ہم دیکھیں تو یہ بن جاتا ہے اپروکسیمیٹ, تقریباً 3 ماہ میں کیمپ جیل رہا. ٹھیک. اور 8-9 دن کا میرا ریمانڈ رہا FIA میں. تو ٹوٹل ملا کے ایسے 3 مہینے 3.5 مہینے 3.25 مہینے لگا لیں. بالکل ایسے ہی ہے. آج میرے دفتر میں کون چھوڑ کے گیا آپ کو؟ مجھے کوئی چھوڑ کے نہیں گیا, مجھے کسی نے اٹھا نہیں لیا تھا, میں خود پیش ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک پاکستانی اور ایک شہری میرے کچھ رائٹس تھے جس کا مجھے علم تھا. اور سٹارٹ میں ایک بات بہت ضروری ہے, میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کا بہت کرم ہے. اس کی کرم نوازی کے بعد ہمارے ہاں جو عدلیہ کا نظام ہے, جس پہ مختلف لوگوں کی اپنی آراء ہوگی, لیکن میں الحمدللہ بہت مطمئن ہوں کہ آنریبل ہائی کورٹ نے میری بیل اپروو کی. ٹھیک ہے. اور مطلب جس دن میرا کیس وہاں لگا, اس کے میں خیال سے 2 تاریخ کے اوپر میری بیل ہو گئی. کتنے پیسے لگ گئے؟ وکیل نے لیے بہت زیادہ پیسے اپروکسیمیٹلی, مگر پوچھوں سارے کیس میں. سارے کیس میں ایسے ہے نا عبدالحی کہ کیا بیچا؟ کوئی مکان, کوئی پلاٹ, کوئی گاڑی, کوئی ایسی چیز جو سرمایہ پڑا ہو, کوئی ایسی رقم جو آپ نے سیف اپنے بچوں کے لیے رکھی ہو جو ساری اس کیس میں لگ گئی ہو؟ سارا لگ گیا کیونکہ یہ ٹوٹل عرصہ جو بنتا ہے وہ 7 ماہ کا بنتا ہے. 2 سے 3 ماہ میں پری ریسٹ بیل کے اوپر اپنا ٹائم میرا, کیونکہ FIA میں پیش جب میں ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے پری ریسٹ بیل لے کے میں گیا تھا, وہ ٹائم ایکسٹینڈ ہوتا رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر FIA, اس کے بعد انویسٹیگیشنز چلتی رہیں, اور ڈفرینٹ معاملات کرتے کرتے iPhone 14 Pro Max بھی گیا. ٹھیک ہے. گاڑی رینٹ پہ رکھی ہوئی تھی, وہ بھی اس قابل نہیں رہا کہ آگے افورڈ کر سکتا. ٹھیک. اور لائف کی جو بیسک سیونگس تھیں سبھی لگی, کیونکہ آپ ایک 8-9 ماہ کام ہی نہ کر سکیں
تو ڈیفینیٹلی پھر آپ مطلب بادشاہ بھی ہوں تو میرے خیال سے فقیر ہو جاتے ہیں. ہم تو ویسے بھی وزراء ہی تھے, وزیر ہی تھے, اسی لیول پہ کام کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا, فقیر سا آدمی ہوں میں. 2024 میں یہ معاملہ پیش آتا ہے, منتھ اگر ہم آگے پیچھے کر لیں, جولائی اپروکسیمیٹلی اگست کر لیں, معاملہ ہوتا کیا ہے؟ بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے آپ کا سلسلہ, جی, بڑی ویڈیوز وائرل جا رہی ہوتی ہیں, بالکل, اور آپ کے ساتھ کو ہوسٹ بھی بہت اچھے ڈاکٹر سے عمر عادل صاحب, جی بالکل, وہ کر رہے ہوتے ہیں سارا جی, کام. جی. مینلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تب نہیں پتا تھا یا اس چیز کا علم نہیں تھا کہ جب آپ لوگوں کے ان کے جو کیا کہتے ہیں کریکٹرز اور ان کے بارے میں جو رائے رکھتے تھے یا جو پبلک کے سامنے آپ بات کرتے تھے, اور بھائی کہتے ہیں کسی کے کپڑے اتار دینا وہ کم نہیں کام نہیں کیا آپ لوگوں نے, جو سارے ایپیسوڈز تھے جی, جی, جو ابھی بھی اپلوڈڈ ہیں, جی, جی, اپلوڈڈ ہیں, کوئی ڈیلیٹ نہیں ہوا؟ نہیں, وہ جن پہ کیسز تھے اوبویسلی وہ تو اچھا کیس ہونے سے پہلے ہی ڈیلیٹ ہو چکے تھے. وہ کس طرح ہو گئے ڈیلیٹ؟ وہ اس لیے ہو چکے تھے کہ جب جن لوگوں کے متعلق بات کہی گئی تھی, جو محترمہ ہماری بہن ہے, ٹھیک ہے, اینکر پرسن صاحبہ, ٹھیک ہے, ان کے ریفرنس سے جب وہ مجھے ایپیسوڈ اپلوڈ ہوا ہے نا, تو اس کے اپلوڈ ہونے کے 3 دن بعد ہی میں نے وہ خود میرے اندر کا جو سیلف سینسر تھا نا, اس نے اس کو نکال دیا تھا, کیونکہ لوگوں تک وہ بات کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اور وہ نیگیٹیوٹی میں جا رہی تھی. تو آئی تھاٹ کہ یار نہیں, یہ تو میرا مقصد بھی نہیں تھا. اچھا, ٹھیک ہے, اور بخدا ہم نے کافی ایپیسوڈ جو ریکارڈ بھی کیے ہیں, میں نے اپنے کئی گیسٹ کے ساتھ ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے میں نے ضائع کر دی. جب میں نے دیکھا کہ یار یہ چیز نہیں اس قابل ہے, یا یہ ون سائیڈڈ بیان ہے. یہ والا تو سین ایک کیس کا ہم ذرا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جتنی بھی ایپیسوڈز آپ ریکارڈ کرتے رہے, جی بالکل ٹھیک ہے, اس میں آپ مختلف اپنی رائے پیش نہیں کرتے تھے مختلف خواتین کے بارے میں؟ ہوتی تھی گیسٹ کی راہ کر لیں, آپ کے پروگرام میں ہی ہوتی تھی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کے بے شک گیسٹ کرتے تھے یا وہ بے شک آپ کا کوئی بھی گیسٹ کرتا تھا, آپ اس کو ہوسٹ کر رہے ہوتے تھے, آپ کے سامنے ساری چیزیں ہوتی تھی, کانٹینٹ بھی پہلے بنتا ہے, ساری چیزیں پہلے ڈسکس بھی کی جاتی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا, وہ آپ خود بھی یہ کام کر رہے ہیں. ہاں, کچھ چیزیں ابرپٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح میں آپ کے پاس پوڈ کاسٹ پہ آیا تو آپ کے آفس میں بیٹھ کے جو ہم نے چائے پی ہے, بالکل ٹھیک, اس میں ہم نے وہ جنیرک سی ایک ڈسکشن کر لی کہ وہ بالکل ہوتی ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ کانٹینٹ کی کہ آج اینو رگڑنا ہے, ایسی کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوتی تھی. رگڑنے والا سین ہمارے ہاں, کیونکہ ہمارے ہاں نا ایک جو میڈیا کا مائک آ گیا ہے نا, جس طرح آپ تو خیر ایک مطلب ریناؤنڈ بندے ہیں, ایک اچھے یوٹیوبر ہیں, صحافی ہیں, اللہ آپ کو زندگی دے اور مزید عزتیں دے. اب آپ خود مجھے یہ بتائیں, آپ یہاں سے اپنی فردوس مارکیٹ سے باہر نکلیں اور آپ کے ہاتھ میں جو کیمرہ ہے, جو موبائل ہے, ہر بندہ یہ اینکر بنیا ہے, ٹھیک ہے, ہر بندہ صحافی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا 18-19 سال کا جو ایکسپیرینس, میں ذاتی بات کرتا ہوں, آج تک ہمیں ڈیجیٹل کنٹینٹ کے بارے میں کوئی بارڈر لائنز کا نہیں پتا. آپ خود یہ کام کر رہے ہیں, مجھے بتائیں ابھی تک کوئی اس طرح کا, اس کے اوپر جس طرح آپ کا وہ ادارہ ہے نا پیمرا, اس طرح سے کچھ ابھی اس پہ قدغن نہیں لگی. ٹھیک ہے, قدغن نہیں لگی, تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ لیکن پیکا کے ایکٹ آ چکے ہیں, پیکا اب آ گئے ہیں نا, وہ اس دور کے اندر جو پیکا ایکٹ آیا, اور اس میں بڑا خطرناک ایکٹ ہے. ہم جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ابھی تک بیونڈ دا لائن کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ آخری ڈیڈ لائن کیا ہے. تب تک کیا ڈالر نظر آ رہے تھے؟ نہیں, جب تک یہ سین نہیں ہوا تھا. نہیں, میں نے زندگی میں شروع سے الحمدللہ جو میں یوٹیوب سے کما رہا تھا, اس سے پہلے میں اتنی سیلری لے رہا تھا. تو میرے زندگی میں یہ پیسوں کا آ جانا کوئی بخدا بڑی بات نہیں تھی. یہ میں الحمدللہ اللہ کا شروع سے میرے پہ بڑا کرم ہے. ڈالروں کا گرنا تو بندے کو موٹیویٹ کرتا ہی ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا, کر ہی جو بس. نہیں یار, آج بھی لوگ کر رہے ہیں, یہ ایک سوچ ہے, لیکن میری ایک لگی بدی انکم تھی, ٹھیک ہے, جو مجھے آتی تھی. بالکل ٹھیک. اگر میرے میں ہرس اور ہوس بہت ہوتی نا, تو میں مہینے کے 16 ایپیسوڈز کرتا. میں نے مہینے کے 8 ایپیسوڈز ہی رکھے ہیں. سٹارٹ کیا تھا 4 ایپیسوڈ سے, اس کے بعد 8 ایپیسوڈ, وہ بھی آڈینس کی جو فیڈ بیک آتا ہے اس کے اوپر کہ یار اس کو دوبارہ کریں, ہفتے میں 2 تو کریں. ٹھیک ہے, تو میں نے ٹوائس اے ویک کر دیا. بالکل ٹھیک. اس کے اوپر میں نہیں گیا. 4-5 مہینے میں نے جو کام کیا اپنے گیسٹ عمر عادل صاحب کے ساتھ, میں نے تھرائس نہیں کیا. کیوں؟ کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو منوٹنی ہے نا, وہ آپ کو کل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل ٹھیک. تو اتنا دیں جتنا لوگوں کو ہضم ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے مختلف جو آپ نے پروگرام کیے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں ٹھیک ہے, کہ اس میں بھی مختلف آپ نے اپنی رائے پیش کی. وہ بے شک ہوسٹ نہیں کی, آفتاب فروشی تھی. ہاں, میں نے وہ جو بھی تھا, اس کو آپ جو بھی نام دے لیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن وہ غلط تھا. نہیں, وہ غلط نہیں تھا, اس کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ اور اس میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے کیس پہلے کیا ہو؟ نہیں. اچھا میں کو بتاتا ہوں, میرے ساتھ سین کیا تھا کہ میں نے جب بھی زندگی میں کوئی انٹرویو کیا ہے, میں نے کسی سے متعلق بیٹھ کے, جو آج سنگل کیمرہ لگا کے لوگ بڑے بڑے اینکرز ہمارے, بڑے بڑے اچھے نام, وہ جو اپنا فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں کہ اس خبر کے اوپر ان کا تجزیہ, ان کا یہ خیال ہے, ہاں جی, وہ میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں نے
عبدالحی کے اوپر کوئی مسئلہ آیا ہے نا, کوئی کنٹروورسی آئی ہے, بالکل ٹھیک, میں نے عبدالحی کو سامنے بٹھایا, اس سے وہ کنٹروورسی اس کے منہ پہ بیٹھ کے ڈسکس کر لی, بالکل ٹھیک, تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی کنٹروورسی تھی, آپ نے ڈسکس کر لی. اس ٹائم پہ ٹرینڈ نہیں تھا یہ پوچھنے کا کہ آپ کتنی سیلری لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوال مجھے لگا کہ یار ڈفرینٹ سوال ہے, اور میرا کمفرٹ لیول میرے گیسٹ کے ساتھ ایسا تھا کہ میں پوچھتا تھا. وہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد کافی لوگوں نے اس کو اڈاپٹ بھی کیا پاکستان میں. ہم نے انڈین پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھ کے ہی شروع کیا تھا. اور آج ہمارا مسئلہ آپ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہم کنٹروورسی کو فیس نہیں کر سکتے. ہم اگر جس کے اوپر مثال کے طور پہ اب میں یہاں پہ آیا ہوں ایز اے گیسٹ, اگر میں کوئی ہلکی بات کر جاؤں گا, ہاں جی, نارمل میں آپ کو پندے و نصائح دے دوں کہ انسان کو یوں کرنا چاہیے, صبح اٹھ کے یوں کر لیں, عبدالحی ٹرسٹ میں کوئی نہیں دیکھے گا اس کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں, کنٹروورسی کے اوپر ہی بات ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں ایک جائز اینگل کے اندر ہونی چاہیے, اس میں آپ لمٹ کراس نہ کریں. لیکن انڈیا میں دیکھ لیں, دیگر ممالک میں دیکھ لیں, سیلیبریٹیز کے اوپر کتنے لوگ الزام لگاتے ہیں, وہ آ کے اگلی پوڈ کاسٹ میں اس کا جواب دے جاتے ہیں, دونوں طرف کا بیان آ جاتا ہے, وائس ورسا, بات ختم ہو جاتی ہے. تو جو الزامات اور جو ساری چیزیں ہوئی جس پہ کیس بنا, پھر پیکا کی ایکٹ لگی, جی, آپ نے پھر ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ آ کے ہم اس کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں جو اس طرح کے الفاظ آپ نے استعمال کیے؟ اچھا, اس میں کیس جب آپ کا چل رہا ہوتا ہے نا, پھر اس میں وکلاء کے ذریعے جب آپ کی پیشیاں ہوتی ہیں, جب آپ پیش ہوتے ہیں جج صاحب کے سامنے, وہ معاملات ملاقاتیں وہیں پہ ہی ہوئیں. ٹھیک, مدعیوں کے ساتھ ملاقات وہیں پہ ہی ہوئی. میری ایکچولی 2 مدعیاں تھیں, ایک گورنمنٹ اور ایک جو تھیں وہ انڈیویجول اینکر ہیں. ٹھیک ہے, اللہ ان کو زندگی دے, دونوں کو ہی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اب دعا کیوں نکل رہی ہے آپ کے دل میں سے؟ دعا پہلے بھی نکلتی تھی. اچھا, وہ ڈیفیمیشن کی بات کر لیں, آپ سائبر بلنگ کی بات کر لیں, آپ کسی کی کردار کشی یا کسی کی امیج کو ڈسٹرائے کرنے کی بات کر لیں, آج کل ہر دوسرا بندہ بٹھا کے کر رہا ہے. آپ نئی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت ضروری ہے, آپ نے مجھ سے چیز پوچھی, اور 1-2 چیزیں میں اس پہ ایڈ بھی کروں گا اگر آپ مجھے الاؤ. ضرور ضرور ضرور. ایک تو آج کل محبت بہت عام ہے. ہاں, راہ چلتے ہیں سانو محبت ہو جاتی. ہاں جی, ٹھیک ہے, اور یونیورسٹیز لیول میں اور کالجز لیول میں یہ بہت زیادہ وبا پھیلی ہوئی ہے محبت کی. سر, میں نے سائبر کے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں, جب میرا جوڈیشل ہو گیا, ہاں جی, جب میں کیمپ جیل چلا گیا, ہاں, کیمپ جیل کے اندر میں جس بیرک میں تھا نا, وہ 1 نمبر بیرک تھی. اس بیرک کے اندر موسٹلی FIA کے لوگ ہیں, اچھا, کسٹمز کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یعنی کہ وہ وائٹ کالر کرائم اور جو چیک وغیرہ نہیں ہم دیتے, جی, اس کے لوگ ہیں. 2 گزارشات ہیں اس میں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو چیک ہے آپ کا, ہم بزنس مین جو لوگ نہیں ہیں, جو عام طبقہ ہے, جی, وہ آپ سے کہا آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں, آپ اس کو سیکیورٹی کے لیے اپنا چیک دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر یقین کریں, سگے بھائیوں نے چیک کے اوپر کیسز کروا کے اپنے چھوٹے بھائیوں کو وہاں جیل میں رکھا ہوا ہے. پراپرٹی کے کیسز ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, اور بعد میں پتہ لگا کہ خاندانی صرف کمینگی تھی, آپس میں 2 بھائیوں کے درمیان کچھ مطلب چپکلش ہوئی ہے. اس نے آگے سے چیک جو تھا نا, پرانا چیک, اس کا کیس کروا کے بھائی کو 4 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں. اب آگے 4 سال 3 سال ہو گئے ہیں. ہاں, وہ لوگ طریقے نہیں پڑھوا رہے, یعنی کہ 4 سال تو نہیں کہیں گے اس کو, چلیں تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں. یہ دوسرا کیس ہے جس میں 4 سال ہوتے ہیں. 1.5 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہائی کورٹ تک سے بیل ریجیکٹ ہو گئی ہوئی ہے. اب وہ اسٹیچوری بیل کا ویٹ کر رہے ہیں. وہ ہوتی ہے جو 1 سال بعد آپ کو مل جاتی ہے, تھوڑی سی اس میں کمپنسیشن مل جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جی محبت اور عشق, کوئی بھی کردار بڑا ہی مطلب کوئی نیک پاک باز بندہ بھی ہے نا, کسی کا نام نہیں لیتا, کوئی بھی شخصیت, وہ آپ سے کہے نا کہ یار فلاں بندی کا نام لے کے کہ جانم رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے, میں اس ٹائم کمبل میں لیٹا ہوں, بستر میں لیٹا ہوں, تمہاری یاد مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, مل بھی نہیں سکتا, تو پلیز مجھے اپنی ایسی تصویر بھیجو جس کو دیکھ کے میری آنکھیں اور دیگر اعضاء ٹھنڈے ہو جائیں. تصویر شیئر کر دیتی ہیں موصوفہ یا موصوف جو بھی ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی دونوں میں سے جو بھی ہوتا ہے. سر, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جب کسی کی, ایون کہ ہمیں جو فارورڈ ویڈیوز آتی ہیں نا عبدالحی بھائی, وہ بھی جب ہم فارورڈ ویڈیو کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, یہ مجھے جا کے اب پتہ لگا ہے FIA میں جانے کے بعد کہ دیٹس اے سائبر کرائم. جی بالکل, اور یہ کرائم ہے, باقاعدہ طور پر اس کی پکڑ ہوگی. اور یہ پچھلے دنوں 2-3 لوگ اس طرح کے پکڑے گئے جنہوں نے صرف وہ مٹیریل, وہ مواد شیئر کیا ہوا تھا اور لوگوں کے ساتھ, ان کا اپنے پرسنل کسی نے بھیجی اور انہوں نے آگے شیئرنگ ماڈل پہ لگایا ہوا تھا. اور ان کا صرف گناہ یہ بنا کہ یعنی کہ کسی کی ویڈیو ہے, XYZ کی ویڈیو ہے, مجھے آئی, میرا اس کے تو تعلق بھی نہیں ہے, میں جانتا بھی نہیں ہوں, میں نے یہی مزہ لینے کے لیے اپنے کیمرہ مین کو فارورڈ کر دی کہ یہ دیکھ اب یہ ہو رہا ہے, یہ سائبر کرائم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب میں مین اس سے خصوصاً آپ لوگوں نے جو ہمیں دیکھتے ہیں, یہ میں آپ کو بار بار یہ چیز ہر پوڈ کاسٹ میں, ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ چیز میں بار وہاں کہتا ہوں کہ یار یہ چیز خصوصاً آپ لوگوں نے نہیں کرنی.
آپ کو جو مرضی کہے, آپ کو جو مرضی چیز, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا ہی دوست, آپ کا ہی کوئی قریبی جاننے والا جو آپ کے ساتھ گزارتا ہے ٹائم, آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, چائے پیتا ہے, کافی پیتا ہے, وہی آپ پہ کیس کروا سکتا ہے جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ یہ جی اس طرح کا ماڈل کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات آپ کی اپنے آڈینس کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنی چیٹ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں گے جی, اور واٹس ایپ خالی کر کے FIA پیش ہوئے, ہاں, وہ سارا کچھ کر لیں گے, سارا کچھ ریکور ہوتا ہے. وہاں پہ ان کو داد بھی دیں کہ ٹیکنیکلی دے آر سو اسٹرانگ, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, آپ کا سارا ایکسیس. خیر قصہ مختصر واپس آتا ہوں, یہ جو آپ کے ساتھ اور محبت پہ آ رہا ہوں اسپیشلی, کہ محبت میں اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ تم نے مجھے ویڈیو شیئر نہ کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا, پھر ہم یہ بریک اپ کر لیتے ہیں, خدا کی قسم بہنوں اور بھائیوں فوری طور پہ بریک اپ کر لیں. تصویر نہیں بھیجنی. جو تصویر مانگ رہا ہے نا وہ آپ سے محبت یا عشق بالکل نہیں کرتا, وہ بے غیرت آدمی. بالکل ٹھیک. جو آپ نکاح کے بغیر, اور آپ کا نکاح بھی ہوا ہو تو آپ نہیں ایسا کنٹینٹ شیئر کر سکتے, کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے, جی آپ کا موبائل خراب ہو جاتا ہے, جی جی, آپ کی 100 چیزیں ہیں, آپ کا کسی جگہ پہ موبائل گم جاتا ہے, سب کچھ ریکور ہوتا ہے, تو سب کچھ ریکور ہوتا ہے. اور اپنی ہاں کچھ لوگ جو ہیں اسپیشلی میری بہنیں, یہ NCCIA کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف اقبال صاحب میری پوڈ کاسٹ میں آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات انہوں نے بڑی بارہا کہا کہ یہ کام بالکل نہ کریں کہ آپ اپنی تصویر اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے بھی نہ لیں, شیئر تو بڑی دور کی بات. سر میں اگلی ریکویسٹ خدا یہ کرنے لگا یہ بات ٹھیک ہے, تو خصوصاً اس چیز پہ بڑا ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیے, اور ہم لرننگ کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہم بھی معاشرے کو دے کے جائیں, بجائے کہ ہم لوگ اپنا ہی کوئی نہ کوئی یہاں پہ اسٹوریاں کھول کے بیٹھے ہوں. ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا. بالکل. خصوصاً ایک اور چیز ایڈ کر لیجیے گا, جب آپ محبت کسی سے ہوتی ہے نا آپ کو, تو پھر محبت میں آپ کی چیٹس چلتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اوائڈ دیٹ. بالکل ٹھیک. آپ کی ملاقات ہو رہی ہے نا ایک جائز طریقے سے, وہ کریں, اور آپ کو فون پہ لمبی گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی آپ کا ریکارڈ ہے. ٹھیک. آپ نے دل بھیجے ہوئے ہیں نا, آپ نے کوئی آپس میں تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں, بعد میں وہی محبت جو آپ کے لیے آنسو بہاتی تھی, ٹسویں بہاتی تھی یا بہاتا تھا, وہ بعد میں جا کے NCCI کہے گا یہ دیکھیں جی انہوں نے مجھے یہ بھی بھیجا تھا, مجھ سے یہ بھی مانگا تھا, وہ سارا ریکارڈ بن جائے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کو میں نے کہا یہ ایک اہم پیغام ہے, بہت یہ اچھا ہمیں پیغام دینا ہے, چاہیے. بہت اچھا پیغام ہے جناب. اچھا, اور ڈکی بھائی سے ملاقات کا کوئی شرط ڈکی سے میری ملاقات ہوئی, ڈکی سے میری ملاقات ہوئی, اللہ اس کو زندگی دے, اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے. کیا معاملات دیکھے, کس طرح کی حالت میں تھا؟ بہت سے لوگ مختلف اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں مبینہ طور پر, لیکن آپ نے تو خصوصاً اگر آپ کی ملاقات ہوئی, ہاں جی, کوئی سیل ایک دوسرے کے ساتھ تھا؟ نہیں ایسا بالکل نہیں گزرتے ہوئے. نہیں, ہم ایکچولی ڈکی کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی تو ڈکی کو لائے تھے پروٹوکول میں. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ہائی پروفائل کیس تھا. آگے اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈکی جس دن آیا نا تو وہاں پہ اس کو جب انٹری ہوتی ہے تو انٹری ایک سب کی سیم ہے. اچھا, وہ اس پروٹوکول سے نہیں, مطلب ظاہری بات ہے گزرا ہوگا کہ زمین پہ بیٹھنا اٹھنا یہ وہ. ڈکی جب آیا ہے تو وہاں پہ چکر کے اوپر اس کو سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا, ٹھیک, کہ اس کو شام کو سیکیورٹی وارڈ میں شفٹ کریں گے. بالکل ٹھیک. اب وہاں لوگوں کا جمع غفیر لگ گیا, لوگ ملنا چاہ رہے تھے ڈکی سے فلاں امکان, تو ہم نے ریکویسٹ کی, میں جانتا ہوں میرا پیٹی بھائی ایک ہے یوٹیوبر, تو وہ جو خیر افسر تھے انہوں نے, ان کی بڑی شکریہ. ان کی کیا کہا ڈکی نے بس یہی, ڈکی ہی واز ویری کنفیوزڈ, وہی میرے والا حال سب کا, چاہے VIP پروٹوکول ہو یا جو مرضی ہو, جیل ہے. کیا الفاظ کچھ جو آپ شیئر کرنا میں نے اس کے ساتھ بس یہ پوچھا, میں نے کہا یار ڈکی بھائی کیسے ہیں آپ؟ اس نے مجھے کہا کہ یار میں الحمدللہ ٹھیک ہوں, کیونکہ میرے کچھ دوست FIA میں اس کے ساتھ حوالات میں بھی رہ کے آئے تھے. ٹھیک ہے, جو میری بیرک میں رہ رہے تھے, میرے سیل میں رہ رہے تھے. اس کے بعد اس نے ڈکی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا معاملات, اس نے کہا یار کچھ نہیں پتا. اس نے کہا کچھ کہتے ہیں کچھ ہو رہا ہے. بس یہ ہماری 2 منٹ کی ایک گفتگو ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ڈکی بھائی کو سیکیورٹی وارڈ میں شفٹ کر دیا. ٹھیک. سیکیورٹی وارڈ میں وہ ایک بندہ ہی ہوتا ہے, یہاں پہ 1-2 ہمارے جو ہائی کلاس کیسز تھے کرمنلز کے, وہ بھی وہاں اسی سیکیورٹی وارڈ میں تھے. ان کے نام میں لینا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ڈکی کو وہ مشکلات میرا خیال سے نہیں پیش آئیں الحمدللہ جیل میں, جو ایک عام شہری کو یا جو ایک غریب شہری کو فیس کرنی پڑتی. مارتے بھی ہیں جیل میں, مارتے ہیں وہ تب مارتے ہیں جیل میں, اپنا کوئی رول نہیں ہے. مثال دیتا ہوں کہ میں ایک وہاں پہ حوالدار ہوں, جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں نا ڈیوری سے, پہلے تو آپ ڈیوری تو سمجھائیں کیا ہے یہ منظرنامہ دیتا ہوں. ہاں ذرا منظرنامہ تو دیں کہ کیا معاملات ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا جوڈیشل ہوا ہے, آپ کا انسپیکٹر جو ہے FIA کا یا جو بھی اسسٹنٹ ہے, وہ آپ کو جیل چھوڑنے آئے گا. کیمپ جیل پہلے آپ کی ہونی ہے سامان کی تلاشی مین گیٹ پہ, جہاں سے جیل شروع ہوا ہے, پھر یہ جو جہاں سے انٹری ہوئی ہے, جہاں فیروزپور روڈ سے آپ انٹر ہوئے. بالکل ٹھیک. جس دن میرا جوڈیشل ہوا ہے نا, میرا جو انسپیکٹر صاحب تھے وہ اپنے موبائل سے نا اوبر منگوا رہے تھے, ان ڈرائیو منگوا رہے تھے, اوبر یا ان ڈرائیو جو بھی تھا, مجھے نہیں پتا کون. بڑے بڑے اچھے کاروباریوں کو جانتا ہوں جو رینٹ پہ رہتے ہیں. نہیں رینٹ پہ رہے وہ مسئلہ نہیں ہے, سن تو لینا. اب اس نے بیچارے نے منگوائی ہے, اور میں نے کہا گاڑی پہ آ جائے گی شاید. یار وہاں پہ نا وہ آٹو رکشا آ گیا. ٹھیک ہے, اب آئی واز ہینڈ کفڈ,
ٹھیک ہے, اور مجھے وہاں پہ جب مجھے منتقل کیا گیا ایف آئی اے کی حوالات سے کیمپ جیل, تو میں آٹو رکشے پہ گیا ہوں. ٹھیک ہے, کیا بات کر رہے ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں کرولا خدا, گاڑی, نہیں کوئی چکر نہیں ہے. آپ رکشے میں گئے ہیں؟ میں رکشے میں, میرا جوڈیشل ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جب میں اتنا ہوں نا, وہاں پہ ایک بدبخت یوٹیوبر بھی تھا. ٹھیک ہے, جو کہ نا آیا ہوا تھا شوٹ کرنے کے لیے, پیکج بنانے کے لیے آیا ہوا تھا. میں نے اس کو بلایا پاس, میں نے اس سے کہا میں جس دن رہا ہوں گا نا, میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے پہلا پوڈ کاسٹ دوں گا. میں کہا پلیز یہ رکشے سے اترتے ہوئے اور یہ تصویریں نا, میں کہا میری نہ لگائیں. میں کہا یار میرے بچوں کے اوپر بہت برا امپیکٹ پڑے گا, مطلب وہ کہیں گے کیا ہو گیا, یہ کیا چیز ہے. پھر وہ خیر سینسبل آدمی تھا, تو اس نے میرے سامنے اس نے کہا سی بھائی یہ دیکھیں میں سارا کچھ ڈیلیٹ کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, تو ان کو پلیز ان کو گاڑیاں جو سی ہیں نا وہ 3-4 گاڑیاں ایکسٹرا دے دیں, تاکہ یہ جو ہم نے تو بہرحال ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں دیکھی ہیں, پتہ نہیں آپ نے یہ والی اسٹوری نہیں سنا دی. اچھا یہ میں نہیں, کافی لوگوں کو رکشے پہ لے کے جاتے تھے. اور ایون کہ میں تو یہ بتاتا ہوں جو ہمیں ایف آئی اے سے جیسے ہمارا ریمانڈ ہوتا ہے نا, جب ہمیں جج صاحب کے سامنے, وہ پتہ مجھے جو لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جننا مرضی تسی پھنے کھا گئے ہو نا, ہاں جی, وہ تہاڈی پھنے کھائی جڑی ہے نا وہ توڑنی ہوندی ہے. نہیں لیکن گاڑی تو ہونی چاہیے نا, جو ڈالا پولیس کا ڈالا ہونا چاہیے. اچھا اب واپس آتے ہیں جیل پہ, پہنچ گئے اندر, تلاشی ہوئی. اب آپ کو اندر جہاں لے کے جانا ہے نا کیمپ جیل کے اندر سے, وہاں پہ ایک گیٹ لگا ہوا ہے جس کے ساتھ جیسے ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈیوری. اچھا, ڈیوری سے آپ نے انٹر ہونا ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیوری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بڑے سے بڑا پھنے خاں, جو آپ نے ابھی بات کہی ہے, بڑے سے بڑا بدماش, بڑے سے بڑا بزنس مین, جب وہ اس ڈیوری سے جھک کے گزرتا ہے نا, وہ چھوٹا گیٹ ہے. اچھا, وہ 3 فٹ کا میرا خیال سے گیٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ جب جھک کے گزرتا ہے نا تو آپ کی انا بڑی مجروح ہوتی ہے, آپ ٹوٹ جاتے ہو, آدھا ٹوٹ جاتے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے کیا ہو گیا ہے. پھر اوپر سے آپ ہینڈ کف بھی ہوتے ہو. ٹھیک ہے, نیچے سے گزرے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی آپ کو انٹر کیا ہے, اس کے بعد آپ کو تلاشی کا مرحلہ شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, الاؤ می ٹو سے, میرا خیال سے یہ بات آڈینس تک پہنچنی چاہیے. کچھ ہوتے ہیں ہم جیسے حوالاتی جو کہ وائٹ کالر کرائم میں بیچارے آئے ہوتے ہیں, ابھی مطلب الزام پہ آئے ہوئے یا جس بھی چیز پہ. کچھ ہیں کرمنلز جو منشیات فروش ہیں, آئس وغیرہ بیچتے ہیں, یا وہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ تلاشی کا مرحلہ شروع ہوا. میرے لیے فرسٹ ٹائم تھا. ہم نے ایک فلم دیکھی ہوئی ہے سنجو, اس کے اندر جب سنجو بابا کو جیل ہوتی ہے, تو میں تو اس ٹائم بھی بڑا رویا تھا وہ دیکھ کے سارا معاملہ. ان کو برہنہ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں برہنہ ایسے نہیں کیا جاتا. اچھا, ٹوٹل لنگا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کیونکہ جینس پہنی ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا اپنی ٹی شرٹ چوک. ٹھیک ہے, میں نے ٹی شرٹ اٹھائی, انہوں نے سارا میرا پیٹ ویٹ دیکھا, جسم دیکھا, گھمایا. اس کے بعد انہوں نے میرا ٹراؤزر جو جینس تھی میری, وہ ایکچولی وہ انہوں نے کھولی, اور وہ انہوں نے گلوز پہنے ہوتے ہیں. ٹھیک, وہ پورا انہوں نے نا معائنہ کیا آپ کا, میرے جو مطلب پرائیویٹ پارٹس تھے ان کا معائنہ کیا. پھر اس میں کہتے ہیں کڑا چیک کرنا. اچھا, کڑا از بیسکلی یور پرائیویٹ پارٹ. ٹھیک ہے, بیک سائڈ. ٹھیک ہے, بمس آپ کے جو ہوتے ہیں. جی, یہ جو منشیات فروش ہوتے ہیں یہ اتنے بدبخت ہیں, اتنے کریٹو کرمنلز ہیں یہ, کہ یہ اپنے اس پرائیویٹ پارٹ کے اندر آئس اور ہیش لے کے آئے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. ٹھیک ہے, اب میرے وہ یہ پیتے بھی ہیں بعد میں, بیچتے ہیں, اور یہ بیچتے بھی ہیں, اور لینے والے لیتے بھی ہیں. لیکن یہ تلاشی والے جو افسران ہیں نا یار, یہ اتنے تیز ہوتے ہیں, ان کو پتہ لگ جاتا ہے, شکل دیکھ کے زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن میری باری پتہ نہیں کی جذبات ان دے مجروح میں کیتے سن. وہ نہ کہ ایکچولی مجھے اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے نا پہلے اپنے جوتے چیک کروانے ہیں. اچھا, پہلے آپ کی چپل کی تلاشی ہوتی ہے. تو میں نے وہ نا وہ بریک کر دیا, میں پہلے سیدھا وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک, آواز آئی, میری حیرت قضائی دیکھ کے پتہ نہیں کیوں انہوں نے مجھے, اے مولوی ذرا بندے دا پتر بن, بلا 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 بیپ. اور جو ہے نا ایک عزت کے ساتھ بلانے کا ایک جو لیکچرز ہے وہ لازمی دیں. ٹھیک, آپ کچھ کہنے لگے تھے. میں کہنے لگا تھا لیکن کوئی نہیں, آپ نہیں, یہ پیغام ہے میرا, یہ پیغام ہے. لیکن مجھے ایک بات پتہ کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجرم کے ساتھ جو یہ کرتے ہیں, پھر ملزم اور ملزم میں فرق تو ہے. لیکن جب کوئی الزام بھی لگ گیا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں آپ پیش بھی ہو گئے ہیں اس میں, تو پھر مجھے لگتا ہے پھر ان کا بیہیویئر یہ نہیں ہوگا کہ سی بھائی السلام علیکم, نہیں یہ نہ کریں, آئے نا, یہ نہ کریں, آپ بیٹھے سر, تشریف رکھیں سر, یہ والا تو نہیں کریں گے نا. السلام علیکم تو بہت دور کی بات ہے. السلام علیکم تو پھر وہ they abused too much, they used to do it. مطلب they call it with that, مطلب پلان. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اچھا ایکس وائی زی. خیر تلاشی جب ہوئی تو انہوں نے جب میرے سارے ہاتھ مارے, تو اس ٹائم پہ آئی اسٹارٹڈ کرائنگ اوور دیر. ٹھیک ہے, مجھے لگا کہ میری عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے برا اب کیا ہو سکتا ہے. میں ننگا ہو گیا ہوں کسی کے سامنے, کوئی میرے پرائیویٹ پارٹس مطلب دیکھ رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, وہ ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے, چیکنگ کا حصہ. ابھی میں اس چکر میں رو ہی رہا تھا کہ ایک بندے کو وہاں مار پڑنی شروع ہو گئی, تھپڑ 3-4 پڑے, اور میرے آنسو ایک دم غائب ہوئے. مجھے لگا شاید اگلا میں ہوں گا, مجھے پڑیں گے. وہ پتہ لگا جی وہ اپنے پرائیویٹ پارٹ میں چرچ لے کے آیا ہوا تھا. ٹھیک,
XYZ وہ پھر جو انہوں نے سختی بہت ہوتی ہے, بہت مشکل ہے کہ یہ چیزیں اندر جائیں. تو جو لوگ یہاں دیکھ بھی رہے ہیں وہ ایسی کوشش بھی نہ کیا کریں کہ لے کے جائیں. اس کے بعد پھر آپ کا ایک ریکارڈ کے لیے آپ کو لے جاتے ہیں, آپ کی انٹری ہوتی ہے, آپ کے والد کا نام پوچھا جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. وہ پھر جن لوگوں کے خدا نہ خواستہ وہ CROs بن جاتے ہیں, جو منشیات فروخت وغیرہ ہوتے ہیں, ان کا وہ کرمنل ریکارڈ بنتا ہے, وہ سارا پروسیجر ہوتا ہے. اس کے بعد زمین پہ بیٹھ جائیں, زمین پہ بیٹھ جائیں, زمین پہ بیٹھ جائیں. وہ جو زمین پہ بیٹھنے والا عمل ہے نا, وہ کافی مشکل ہوتا ہے. آپ کے لیے, میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں, ہمیں بیٹھنے کی ایسی عادت بھی نہیں ہوتی, اور پھر وہ پاؤں سن کا ہو جانا, اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ڈانٹ کے نیچے بٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دوبارہ جیل کے اندر ایک اور گیٹ ہے, وہ بھی 3 فٹ کا ہی ہے. ٹھیک. پھر دوبارہ آپ نے جھک کے گزرنا ہے. اوکے. جو بڑے افسران ہیں ان کے لیے وہ گیٹ کھل جاتے ہیں, اور پھر آپ نے نیچے سے گزرنا ہے. اور اس کے بعد دوبارہ ایک اور تلاشی ہے. ٹھیک ہے. اور اس تلاشی کے اندر بھی دوبارہ سب کچھ یہی ہونا ہے, ہاتھ فوت اسی طرح جانے ہیں, سب کچھ ہونا ہے, جو کہ ایک اچھا پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے, سیکورٹی کے لیے انہوں نے اپنے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. پھر ساتھ ہی ایک بینک بنا ہوا ہے. اچھا, بینک بنا ہوا ہے. بینک بنا ہوا ہے, ہاں, بینک بنا ہوا ہے. وہ بینک نما ایک مطلب ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک. وہاں پہ مطلب وہ پولیس افسران بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کا ایک پنجاب گورنمنٹ نے اب ایک اچھی چیز یہ کر دی ہوئی ہے کہ وہاں پہ پریزن اکاؤنٹ کھلتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آٹومیٹکلی کھل جاتا ہے. جب آپ کی انٹری ہوتی ہے نا, وہ کھل گیا, وہ اسی ٹائم انٹر وہ بن گیا. اس کو ایک دن لگتا ہے انٹر ہونے میں. تو آپ کے پاس جو کیش ہے, یا جو بھی آپ کے پاس اشیاء ہے, گھڑی ہے آپ کی, نہیں, وہ تو اندر نہیں آئے گی. وہ نہیں اندر آئے گی, وہ نہیں, وہ سب کچھ نکل جائے گا. وہ پہلے نکال لیتے. تو پھر کیش صرف اس کے اندر, کیش اگر آپ کے ہاتھ میں ہے اور اگر بچ گیا ہے, اچھا بچ گیا, اگر بچ گیا ہے پیچھے سے, آپ کس طریقے سے مطلب اپنے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو لے آئیں, جو کہ بہت مشکل کام ہے, تو پھر لا کے آپ کے پاس وہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو جب تلاشی ہو جائے تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں میرے اپنا کیش جمع کرانا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ جا کے اپنا کیش جتنا بھی ہے آپ کے پاس, 5,000 10,000, اس کی لمٹ ہے 15,000 روپے. ٹھیک ہے. اور وہ بینک آف پنجاب کے ساتھ اٹیچڈ ہے. بینک آف پنجاب میں آپ کا ایک پریزنٹ اکاؤنٹ اسی ٹائم بن جاتا ہے. ایک دن بعد آپ اس میں گروسری کر سکتے ہیں. اچھا. اور پھر جو بھی آپ نے لینا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ آپ گروسری کر سکتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جاتے ہیں نئے ملاحظے میں. ٹھیک ہے. اب وہ نئے ملاحظے کی جو رات ہے نا, وہ بیرک کے اندر گزرتی ہے. وہ ایک بڑی سی بیرک ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ 250-300 بندہ ایک ساتھ وہ ڈال دیتے. اور اس میں ہر طرح کا کرمنل, اس میں نشئی بھی ہے, آئسیہ بھی ہے, قاتل بھی ہے, اس میں ہر طرح کا 302 سارے ہیں. اچھا, اب اس میں بیڈ لگ کیا ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ سارا پروسیجر کر کے نکلتا ہے, یا تو وہ بہت نیک ہو جاتا ہے, یا تو بہت ہی نیک ہو جاتا ہے. ہاں, نقطے کے بغیر والا, وہ آپ کہہ سکتے ہیں. میں تو نیک کی بات ہی کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے, میں بھی ان میں سے ایک ہوں. ہاں, میں کرمنل بن کے نہیں نکلا الحمدللہ. حسیب, مجھے یہ بتاؤ کہ سنا ہے کہ جس طرح آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے, بڑا ویسٹ کوٹ پہنا ہے ماشاءاللہ, استری کروانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں اندر؟ بیسکلی تو وہاں پہ میرا خیال سے 500 روپے ہے ایک ڈریس کا. لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے قیدی ہیں, کیونکہ قیدی ہی وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اسیران جنہیں کہا جاتا ہے, تو وہ سگریٹ کے اوپر بھی آپ بیچارے وہاں پہ سوٹ استری کر دیتے ہیں. کر دیتے ہیں. سب سے مہنگا کیا ہے اندر؟ سب سے مہنگا کیا ہے؟ سگریٹ بہت مہنگی ہیں. اگر آپ آفیشیلی سگریٹ نہیں لے رہے, ہاں, اگر آپ کسی پولیس والے سے ریکویسٹ کر رہے ہو کہ کل آتے ہوئے لے آنا, ہاں, تو میں نے وہاں پہ جو کیپشن ہی وہاں پہ سگریٹ ملتا ہے موسٹلی, ہاں, تو اس کی ڈبی 500 روپے کی خریدی ہوئی ہے. اوکے. اور ویسے مارکیٹ میں وہ کتنے کی ہے؟ ویسے مارکیٹ میں خاص 280 یا 300 کی. 300 کا منافع, 220, ہاں ایسے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, وہ جب آپ پرسنلی کسی سے ہیلپ لیتے ہو نا, تو پھر آپ خود بھی یار کبھی کبھی دل کر جاتا ہے کہ مٹن کھانے کا دل کر کے, ہاں, پھر وہ نہیں کھا سکتے آپ, وہ گھر سے ہی آئے گا. نہیں, باہر سے آرڈر نہیں کر سکتے آپ. نہیں, وہ پھر نا ان آفیشیل چیز ہے نا. باہر سے کھانا منگوائیں گے تو وہ لا تو وہاں پہ لوگوں کو دیتے ہیں, ہاں, لیکن وہ ایک ان آفیشیل چیز ہے. آ جاتا ہے کھانا, آ جاتا ہے. باربیکیو بھی آتا ہے. باربیکیو جن کی خوراکی لگی ہوئی ہے 3 ٹائم کی. وہاں خوراکی کیا مطلب؟ خوراکی یہ ہوتی ہے کہ وہ جیل انتظامیہ آپ کو ایک لیٹر ایشو کرتی ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے, ہاں, یہ وہاں کا کھانا نہیں کھا سکتا, باہر کا کھانا. ٹھیک. ان کی گھر خوراکی لگ جاتی ہے. ٹھیک. وہ 3 ٹائم کا کھانا آپ کے گھر سے آ سکتا ہے. آپ کا گھر سے آتا تھا؟ ہفتے میں ایک دفعہ. ہفتے میں ایک دفعہ؟ وہ پھر ہم اس کو فریز کر لیتے تھے. نہیں, یہ آپ کوئی نانوں کے گھر گئے ہوئے تھے جو فریز کر جاتے تھے؟ نہیں, اس طرح سے سارا سین. سر, جیل آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. یہ ہم نے سنا ہے نا, جیل بہت بڑی یونیورسٹی ہے. ہاں جی. وہاں پہ جو یہ اپنا کولر نہیں ہوتا, پانی والا کولر, ہاں, اس میں ہمیں ڈیلی برف ملتی تھی. ٹھیک. وہ ہم 200 روپے کی برف خریدتے تھے, 400 کی برف خرید لی. بالکل ٹھیک. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب برف آپ نے کولر میں ڈال لی, اور سالن آپ نے پہلے رکھے نیچے شاپر میں ڈال کے نا, پلاسٹک بیگ کے اندر جو ہوتے ہیں, میرے گھر سے 4 سالن آتے تھے. اچھا. وہ ہم کیا کرتے تھے کہ اس کو پیکٹس میں ڈال کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر برف رکھتی. میں سمجھ گیا, وہ فریزڈ ہو جاتے تھے. وہ پھر اگلے 2-3 دن وہ برف جتنی دیر ہے آپ کو برف, کیونکہ ڈیلی آ جاتی تھی, obviously وہ آفیشیلی رینیو کرتے رہتے تھے. وہاں پہ کیش نہیں چلتا, وہاں پہ پرچی چلتی ہے
کیش ملنے کا کیش اگر آپ کی جیب سے نکل آئے تو پھر آپ کو اتنی کٹ پڑتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اوکے, آپ کو بینک سے پرچی کیش کروا کے اس کو پرچی میں کنورٹ کروانا. بالکل ٹھیک. اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے معافی مانگنا چاہتے ہیں جو آپ سے ہو گیا جانے انجانے میں؟ میں اللہ سے معافی مانگوں گا. اگر میرا اللہ کسی بات میں مجھ سے ناراض ہے تو وہ میرے لیے آسانیاں کرے, مجھے اور معاف جن کرے. لوگوں کے بارے میں تھی ان سے یار بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے یہ. لیکن معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے مانگوں گا ڈیفینیٹلی. مجھے پتہ نہیں میرے, اور آپ کو پتہ ہے یہ میری ایمان کا حصہ بن گیا ہے اب. یہ آزمائش آنی تھی. یہ لیکن جن کے بارے میں بات ہوئی ان سے نہیں آپ مانگنا چاہتے؟ مانگنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر لیگلی میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ مانگ سکتے ہیں معافی. ٹھیک ہے, معافی تو ہر شخص سے مانگ لینی چاہیے, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اگر کسی کا دل دکھا تھا, میں نے لاشعوری طور پہ یا شعوری طور پہ تو نہیں کیا ڈیفینیٹلی مجھ سے, مطلب اگر کسی کا دل دکھ گیا ہے تو وہ میرا اللہ, مجھے اللہ معاف کرتے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اوبیسلی کہتے ہیں حقوق العباد ہیں, پہلے انسان معاف کرے گا پھر اللہ معاف کرے گا. بالکل ایسے تو پھر آپ انسانوں سے نہیں مانگتے معافی؟ نہیں, کیوں نہیں مانگوں گا یار, تو کیسی بات کر رہا ہے بھائی. سب سے ہی مانگوں گا. پھر اللہ میرا, جب اللہ سے مانگ رہا ہوں تو اس کو راضی کرنے کے لیے تو پہلے حقوق العباد ہے نا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ پھر ان لوگوں سے معافی مانگتے ہیں ابھی اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے؟ اگر میرے اس کیس کو, اس چیز کو کنفیشن نہیں بنایا جاتا تو پھر تو ٹھیک ہے. اللہ مطلب نہیں, کنفیشن کو ہٹا کر اگر بات کریں تو آپ جو آپ سے جانے جانے میں ہو گیا, ٹیم سے ہو گیا, آپ معافی مانگتے ہیں؟ جی بالکل بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کے گھر والوں کو, آپ کی فیملی کو محفوظ رکھے. اور امید کرتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کو محفوظ رکھیں تاکہ آپ پہ بھی کل کو کوئی مشکل نہ آئے. جس طرح سے حسیب خان نے یہ مشکل فیس کی ہے, آپ نہ مشکل فیس کر رہے ہوں. اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں خیر و عافیت سے رکھے. اور اسی کے ساتھ میں اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں. اگلی ایپیسوڈ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ ناصر.